32 سال کی عائشہ ایک ذمہ دار ماں تھی۔ اس کے 2 بچے تھے، 7 سال کا یوسف اور 5 سال کی ہدا۔ اس کے ساتھ اس کے ساس سسر بھی رہتے تھے، جن کے لیے یہ دونوں بچے آنکھوں کا تارا تھے۔ یوسف اور ہدا دھیرے دھیرے بڑے ہو رہے تھے، لیکن پرابلم تب شروع ہوئی جب یوسف روز صبح اٹھنے سے منع کرتا، امی مجھے اسکول نہیں جانا، اور دادی ترنت کہتی، ارے رہنے دو نا عائشہ، چھوٹا ہے ابھی، ایک دن مس کر لے گا تو کیا ہو جائے گا۔ عائشہ چپ رہتی، لیکن اس کے دل میں ایک چبھن ہوتی تھی۔ یہ پیار اب ان کی تربیت کو نقصان پہنچا رہا تھا۔ ہدا اپنا کھانا چھوڑ کر چاکلیٹس مانگتی اور دادا کہتے، ارے میری گڑیا رو رہی ہے، لو بیٹا چاکلیٹس کھا لو۔ ایسے میں عائشہ اکثر بے چین ہو جاتی۔ وہ سوچتی، میں چاہ کر بھی انہیں وہ پرورش نہیں دے پا رہی جو میں انہیں دینا چاہتی ہوں، کہیں یہ پیار انہیں بگاڑ نہ دے۔ ایک رات عشاء کے بعد عائشہ نے قرآن پڑھا۔ اس کی نظر ایک آیت پر پڑی، اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ یعنی امتحان ہے۔ عائشہ کا دل ہل گیا۔ اس نے سوچا، سبحان اللہ، اللہ نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ بچے امتحان ہیں، شاید میں اپنا امتحان پورا نہیں کر پا رہی۔ اس رات وہ سجدے میں روتی رہی اور دعا کرتی رہی، یا اللہ مجھے وہ سمجھ دے جو تو اپنی سچی مومن ماؤں کو دیتا ہے، مجھے اپنے بچوں کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ اس رات کے بعد اگلی صبح عائشہ نے اپنا اپروچ بدلا۔ وہ سمجھ گئی کہ بچے ڈانٹنے سے نہیں، دعا اور رحم سے بدلتے ہیں۔ سب سے پہلے اس نے اپنے ہسبینڈ اور ان لاز سے پیار سے بات کی، امی ابو میں آپ کے پیار کی قدر کرتی ہوں، لیکن ہمیں بچوں کو دین اور ڈسپلن دونوں سکھانا ہے۔ کل کے دن اگر وہ اللہ سے دور چلے گئے تو ذمہ دار ہم ہوں گے۔ دادی نے تھوڑا ناراض ہو کر کہا، تو کیا اب ہم بچوں کو پیار بھی نہ کریں؟ عائشہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، امی ضرور پیار کریں، لیکن وہ پیار جس میں اللہ کی رضا ہو، نہ کہ ان کی عادتیں بگڑ جائیں۔ ایک دن ہدا نے عائشہ سے کہا، امی آپ فون پر ریلز کیوں نہیں دیکھتی جیسے دوسری آنٹیز دیکھتی ہیں؟ عائشہ نے کہا، ہدا میں چاہتی ہوں میری آنکھیں وہ چیزیں دیکھیں جو اللہ کو پسند ہو، میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے دیکھ کر سیکھو، نہ کہ دنیا کو۔ وہ اپنے اعمال سے بچوں کو سکھانے لگی تھی۔ جب وہ صدقے کے لیے پیسے رکھتی تو یوسف پوچھتا، امی یہ پیسے الگ کیوں رکھ رہی ہو؟ وہ کہتی، بیٹا یہ غریبوں کا حصہ ہے، جو بھی یہ حصہ دیتا ہے اللہ اسے بدلے میں اور زیادہ دیتا ہے۔ اور پھر یہ حدیث سناتی، جو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے نیت ثواب کے ساتھ، اس کے لیے یہ بھی صدقہ ہے۔ اس لیے ہمیں بخیل نہیں، سخی بننا چاہیے، رحم دل بننا چاہیے اور لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ بچوں کے دل میں آہستہ آہستہ اللہ کا خوف اور محبت دونوں پیدا ہو رہے تھے۔ عائشہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ گھر کا ماحول بدلنا ہوگا۔ اس نے ٹی وی میں کارٹونز کی جگہ نبیوں کی کہانی پلے کرنا شروع کر دیا تھا، قرآن کی تفسیر اور حدیث سننی شروع کر دی تھی۔ اس نے یوسف اور ہدا کے ساتھ ایک اسٹوری ٹائم بنایا تھا۔ ہر رات وہ انہیں ایک اسلامک کہانی سناتی تھی۔ ایک رات وہ بولی، آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی سنیں گے۔ انہوں نے اپنے ابو کے بھی غلط کام میں ان کا ساتھ نہیں دیا تھا، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ یوسف نے پوچھا، امی تو کیا میں اگر کوئی غلط کام دیکھوں تو چپ رہوں؟ عائشہ نے کہا، نہیں، ہمیشہ سچ بولو، لیکن ادب کے ساتھ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سبق ہے۔ ہدا نے معصومیت سے کہا، میں بھی اللہ والی بنوں گی۔ عائشہ کے دل سے الحمدللہ نکلا۔ کبھی کبھی کھیلتے وقت یوسف ہدا کو اپنے کھلونے نہیں دیتا تھا۔ جب بھی یوسف کے پاس کوئی نیا ٹوائے آتا، ہدا اس سے مانگتی، لیکن یوسف منع کر دیتا تھا۔ مگر پھر اسے اپنی ماں کی یہ بات یاد آتی، بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کوئی شخص اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو خود کے لیے کرتا ہے۔ اور یوسف پیار سے کہتا، ٹھیک ہے ہدا، ہم دونوں مل کر کھیلیں گے۔ اسی طرح جب دادا دادی صرف یوسف کو چاکلیٹ دیتے تو ہدا کہتی، امی بھائی چاکلیٹ شیئر نہیں کر رہا، تو عائشہ یوسف سے کہتی، بیٹا اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت پسند آتے ہیں جو اپنی چیز دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ اور دونوں مل کر وہ چاکلیٹ 2 حصوں میں توڑ لیتے، اور عائشہ دل سے دعا کرتی، یا اللہ ان کے دل ہمیشہ دینے والے بنا۔
ان کی اس شیئرنگ کی عادت کی وجہ سے ہدا اور یوسف اپنا لنچ باکس اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے تھے۔ عائشہ چاہتی تھی کہ ان کا گھر صرف دیوار سے بنا مکان نہ ہو بلکہ ایک نور اور رحمت سے بھرا ہوا گھر ہو، اس لیے اس نے کچھ چھوٹی چھوٹی عادتیں اپنائیں۔ گھر کے دروازے پر سلام لکھا تھا تاکہ ہر آنے جانے والا سلام کی برکت لے سکے۔ باتھ روم کے باہر بیت الخلاء میں جانے سے پہلے پڑھنے والی دعا لکھی ہوئی تھی تاکہ بچے بار بار وہ دعا پڑھیں اور انہیں وہ دعا آسانی سے یاد ہو جائے۔ ڈائننگ ٹیبل کے سینٹر میں ایک کارڈ رکھا تھا جس میں کھانا کھانے سے پہلے کی دعا لکھی تھی۔ ہر بار جب بچے کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تو عائشہ انہیں یاد دلاتی کہ پہلے دعا پڑھو اور پھر کھانا کھاؤ۔ اسٹڈی ٹیبل پر ایک اسٹیکر لگا تھا جس میں علم میں اضافہ کرنے والی دعا لکھی تھی۔ بچے جب بھی پڑھنے بیٹھتے تو وہ دعا ضرور پڑھ لیتے۔ بیڈ روم کے اندر ایک دعا کا فریم لگا ہوا تھا جس میں سونے سے پہلے کی دعا لکھی ہوئی تھی۔ عائشہ جب بھی بچوں کو سلانے آتی تو انہیں یہ دعا پڑھنے کو ضرور کہتی تھی۔ عائشہ کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دین کو ڈیلی لائف کا حصہ بنا رہی تھیں۔ یوسف اور ہدا اب ان دعاؤں کو نیچرلی پڑھتے ہوئے بڑے ہو رہے تھے۔ جب بھی یوسف یا ہدا گھر کے کسی بزرگ، دادا دادی یا مہمان کسی کو بھی دیکھتے تو عائشہ انہیں ریمائنڈ کراتی، بچوں پہلے سلام کرو، یہ سنت ہے۔ وہ دونوں پیار سے سلام کرتے، السلام علیکم دادی امی، اور دادی دعا دیتی، وعلیکم السلام، اللہ تمہیں لمبی عمر دے اور علم دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چھوٹا ہے اسے چاہیے کہ وہ بڑے کو سلام میں پہل کرے۔ کبھی کبھی دادی جب کوئی کہانی سناتی تو ہدا بے چین ہو جاتی تھی، اسے فون میں کارٹون دیکھنا ہوتا تھا، پر عائشہ کہتی، جو بڑوں کی بات عزت سے سنتا ہے اللہ اس کے علم میں برکت دیتا ہے۔ پھر ہدا بھی سکون سے بیٹھ کر دادی کی پوری بات سنتی تھی۔ جب بھی عائشہ کے گھر مہمان آتے تو وہ بچوں سے کہتی، بچوں مہمان آئے ہیں، سلام کرو، پانی لاؤ۔ یوسف دوڑ کر پانی کا گلاس لاتا، ہدا سلام کرتی اور عائشہ دل سے دعا کرتی، یا اللہ انہیں ادب اور رحم سے بھرے دل عطا کر۔ ایک دن یوسف نے اسکول سے آ کر کہا، امی میرے سب فرینڈز کے پاس موبائل ہے، مجھے بھی چاہیے۔ عائشہ نے پیار سے پوچھا، بیٹا موبائل سے کیا کرو گے؟ یوسف نے کہا، گیمز کھیلوں گا، ویڈیوز دیکھوں گا۔ عائشہ نے پیار سے کہا، اچھا تو ایک چیلنج کرتے ہیں، ہر دن جب تم قرآن کی 3 آیت یاد کر لو گے تب ہم مل کر ایک ویڈیو دیکھیں گے جو اللہ کے نبیوں کے بارے میں ہوگا۔ یوسف نے مان لیا۔ دھیرے دھیرے وہ موبائل سے زیادہ قرآن میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ عائشہ نے قرآن کی ایک اور آیت اس کے سامنے پڑھی، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ عائشہ ہر صبح یوسف اور ہدا کو فجر کے لیے جگاتی تھی اور فجر کی نماز کے بعد انہیں قرآن پڑھنے کو ضرور کہتی تھی اور دعا کرتی، یا اللہ میرے بچوں کو اس امت کا قیمتی حصہ بنا دے۔ وقت کے ساتھ یوسف اور ہدا بڑے ہو گئے۔ یوسف اب کالج جانے لگا تھا، وہ دنیا داری اور سوشل میڈیا کی نئی چمک کو محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کے دوست کہتے، یوسف تو بہت بورنگ ہے یار، ہمیشہ دین کرتا رہتا ہے، تھوڑا چل کر۔ پہلے وہ کہتا، نہیں ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، لیکن دھیرے دھیرے وہ بھی بدل گیا۔ نمازیں چھوٹنے لگیں، قرآن کا پڑھنا کم ہونے لگا اور انسٹا ریلز اور میوزک نے اس کا وقت کھا لیا۔ ایک دن عائشہ نے دیکھا کہ اس کے کمرے میں لاؤڈ میوزک چل رہا تھا، اس کا دل ٹوٹ گیا، لیکن وہ چپ رہی۔ اس نے اسے ڈانٹا نہیں، صرف مسکرا کر کہا، بیٹا میں صرف یہ دعا کرتی ہوں کہ جس کا دل اللہ کے نور سے بھر گیا ہو اس کی زندگی اندھیروں میں نہ گزرے۔ یوسف نے کچھ نہیں کہا، لیکن رات کو وہ امی کی بات دیر تک سوچتا رہا، نور یا اندھیرا، میرا دل کس طرف جا رہا ہے۔ کچھ مہینے بعد کالج میں ایک ایونٹ ہوا۔ یوسف کے فرینڈز نے ایک پرینک کر کے ایک لڑکے کا مذاق اڑایا جو نماز پڑھتا تھا۔ یوسف کے دل میں کچھ چبھا، اس نے سوچا، میں بھی تو پہلے اس جیسا ہی تھا، میں بھی تو اپنی ماں کے ساتھ نماز پڑھتا تھا۔ اس کے ذہن میں عائشہ کے الفاظ گھومنے لگے، بیٹا دل اگر اللہ کے نور سے بھر جائے تو زندگی کا راستہ خود روشن ہو جاتا ہے۔ اس رات یوسف چپ چاپ گھر آیا، اس نے دیکھا عائشہ عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی۔ امی کو نماز پڑھتا دیکھ وہ اپنے آنسو روک نہیں پایا۔ اس نے کہا، امی مجھے لگتا ہے میں کہیں کھو گیا تھا۔ عائشہ نے اس کا سر اپنے سینے سے لگایا
اور کہا، بیٹا، اللہ کے راستے سے گرنے والا تب تک کھویا نہیں جب تک وہ واپس اٹھ کر چلنے کا فیصلہ نہ کر لے۔ وہ رات یوسف کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھی۔ یوسف نے اپنے فون سے ہر بیکار چیز ڈیلیٹ کر دی، نماز کا وقت سیٹ کیا اور قرآن پھر سے پڑھنا شروع کیا۔ وہ کالج گیا تو اس کے دوست ہنسنے لگے۔ ارے، تم تو پھر اللہ اللہ کرنے لگے۔ یوسف مسکرایا، ہاں، کیونکہ مجھے واپس وہ سکون مل گیا جو تم سب بھی ڈھونڈ رہے ہو، لیکن غلط جگہ۔ عائشہ ہر دن اس کے لیے دعا کرتی، یا اللہ، اس کے قدم دین کے راستے پر مضبوط کر دے۔ پھر یوسف نے اپنے کالج میں ایک پازیٹیو یوتھ سرکل شروع کیا۔ وہاں وہ اور اس کے کچھ دوست ہر جمعہ قرآن کا شارٹ ریفلیکشن شیئر کرتے تھے۔ یوسف نے اپنے سرکل میں کہا، میں بھی دنیا کی چکا چوند اور سوشل میڈیا کی پکڑ میں آ گیا تھا، لیکن میری ماں کی دعاؤں نے اور ان کی تربیت نے مجھے صحیح راستہ دکھایا۔ ایک شام عائشہ سجدے میں رو رہی تھی، دل سے دعا کر رہی تھی، یا اللہ، میری اولاد کو دین کا داعی بنا، ان کے ذریعے نور پھیلا اور میرے گھر کو رحمت کا گھر بنا دے۔ بچپن سے چھوٹی چھوٹی روٹین اور دعائیں دل میں نور پیدا کرتی ہیں۔ شیئرنگ، رسپیکٹ، سلام اور چھوٹی لڑائی کا سبق مائیں نیچرلی سکھا سکتی ہیں۔ ماڈرن فتنہ اور ڈسٹریکشن کے دور میں ماں کی دعا اور صبر ہی بچوں کو ثابت قدم رکھ سکتے ہیں۔ ماں کا رول ماڈل بننا بچے کی اسپریچول فاؤنڈیشن کے لیے بہت ضروری ہے۔ قرآن اور حدیث کو ڈیلی لائف میں انٹیگریٹ کرنا بہت ایفیکٹو تربیت ہے۔ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جو اپنے بچوں کو اچھی تربیت دے وہ اپنے لیے صدقہ جاریہ کا کام کر رہا ہے۔ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو دوزخ کے عذاب سے بچا لو۔ یا اللہ، ہر ماں کو سمجھ دے کہ وہ صرف ماں نہیں، ایک امت کی بنیاد ہے۔ ان کے بچوں کو نور اور ہدایت عطا فرما۔ آمین۔